مجبوراً مجھے کراچی کے سینٹرل مینٹل ہسپتال میں آنا پڑا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں یہاں کی کافی کہانیاں سن چکی تھی۔ یہاں آنے سے بہتر ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ اپنی نوکری چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں کا نظام بہت ہی خراب تھا، اور دوسرا یہاں سب سے خطرناک پاگلوں کو رکھا جاتا تھا۔ میں پہلے جس پاگل خانے میں نوکری کرتی تھی وہاں پر وہ مریض آتے تھے جن کا علاج ممکن تھا، مگر سینٹرل کے متعلق سنا تھا کہ یہاں لا علاج مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے ہی وہاں کی کئی کہانیاں مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ جس نے بھی سنا مجھے وہاں جانے سے روکنا چاہا، مجھے منع کیا، مگر میں بھی مجبور تھی۔ اگر وہاں نہ جاتی تو میں سب کے سامنے رسوا ہو جاتی۔ مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزامات ساری دنیا کے آگے پیش کر دیے جاتے، پھر میں گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ہو جاتی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں سینٹرل پاگل خانے میں خود کو پاگل کر لیتی۔ اس لیے میں نے یہاں آنا قبول کر لیا تھا۔ شام کے وقت میں ہسپتال پہنچی تھی، تقریباً 4 بج رہے تھے۔ یہاں کا ماحول تو میں نے آتے ہی دیکھ لیا تھا جب گزرتے گزرتے ایک قیدی خاتون نے اپنی زنجیر سے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ میرا یہاں بہت مشکل وقت گزرنے والا ہے۔ میں نے جاتے ہی اپنا چارٹ سنبھال لیا، حالانکہ میں چاہتی تو آنے کے 2-3 دن بعد بھی جوائن کر سکتی تھی، مگر میں نے سوچا کہ کام تو کرنا ہے، آج نہیں تو کل۔ بہتر ہے کہ میں آج سے اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر لوں۔ پاگل خانے کی عمارت کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کا ہاسٹل تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی پنجابی نہیں تھا، سارا سٹاف سندھی تھا۔ سب کو کافی حیرت تھی کہ میں لاہور جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ خیر، میں نے کسی سے زیادہ دوستی نہ کی اور اپنے کام سے کام رکھا۔ میرا کام درمیانے درجے کی پاگل عورتوں کا علاج کرنا تھا۔ سب سے خطرناک قیدی عورتوں کو بیڑیاں ڈالی جاتی تھیں اور ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لیں۔ میری ڈیوٹی ابھی ذہنی بیمار عورتوں کا علاج کرنا تھا۔ جو خطرناک پاگل عورتیں تھیں ان کے علاج کے لیے میل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی۔ ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں بہت لگن اور دلجمی سے اپنے مریضوں کا علاج کر رہی تھی۔ میری ایک مریضہ لڑکی سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ میرے علاج اور توجہ سے بہت جلد ٹھیک ہو رہی تھی اور اکثر میں اسے اپنے ساتھ اپنے آفس میں بٹھا لیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، شمو، تمہیں پتہ ہے وہ جو بڑا ڈاکٹر آتا ہے نا، وہ بالکل اچھا نہیں ہے، جان کر زور زور سے ٹیکے لگاتا ہے یہاں بازو پر۔ وہ مجھے اپنی دوست سمجھتی تھی، اس لیے شمو کہتی تھی۔ میں نے پوچھا، کون سا بڑا ڈاکٹر؟ کہنے لگی، وہ روز میری دوست کو رات کو کہیں لے جاتا ہے، میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کی باتوں کا یقین نہ آیا کہ کسی ڈاکٹر کو کیا پڑی کہ آدھی رات کو کسی پاگل لڑکی کا علاج کرنے آئے، مگر کئی بار جب وہ مجھ سے یہی بات کرنے لگی تو میں نے سوچا کہ اب وہ صحت مند اور دماغی طور پر ٹھیک ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں سچائی ہو۔ اس رات میں ہاسٹل جانے کی بجائے وہیں پاگل خانے کے وارڈ میں رک گئی۔ رات کے 1 بجے اچانک آواز آئی، وہ مجھے کندھے سے ہلا رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واقعی کوئی ڈاکٹر ہی تھا جو نیچے والے وارڈ سے ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ میں بھاگ کر نیچے بھاگی، مگر تب تک وہ اپنے ساتھ اسے لے کر کہیں جا چکا تھا۔ مجھے اس ڈاکٹر کا چہرہ نظر نہ آیا، جانے وہ کون سا ڈاکٹر تھا اور رات کے اس پہر ایک پاگل لڑکی کو وہ کیوں اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا علاج کے لیے، یا پھر میں دوسری سوچ نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر حالات اسی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جانے یہ کھیل کب سے جاری تھا۔ بیچاری جوہی مجھے روز بتاتی تھی، مگر میں اس کی بات مانتی ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک ڈاکٹر ہی اپنی مریض کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر پھر سے رک گئی۔ اس بار جو تھی وہ کل والی نہیں تھی، کوئی اور تھی، اور 2 ڈاکٹر اسے ساتھ لے جا رہے تھے۔ حیرت والی بات تھی کہ وہ لڑکی چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی، وہ شور کیوں نہیں مچا رہی تھی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بیچاری تو پاگل ہے، اسے کیا ہوش کہ میں بھاگ کر نیچے گئی۔ میں ان ڈاکٹرز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، رات کے اس پہر ایک لڑکی کو آپ کس لیے لے کر جا رہے ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے، تاہم جو سینئر ڈاکٹر تھا کہنے لگا، ہم ڈاکٹرز ہیں تو علاج کے لیے ہی لے کر جائیں گے۔ وہ میرے سامنے اس لڑکی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اس سینئر ڈاکٹر کی وجہ سے میں چپ کر گئی۔ کئی راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں دیکھتی ہفتے میں 2 بار وہ سینئر ڈاکٹر اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لاتا اور کسی نہ کسی پاگل عورت کو ساتھ لے جاتا۔ نہ ہی میں روک سکتی تھی اور نہ ہی وہ ڈاکٹر جو رات کی ڈیوٹی پر ہوتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم جانے کیوں دیتی ہو؟ کہنے لگی، میں کیسے روکوں؟
وہ سینئر ڈاکٹر ضیاء ہیں، ان کے آگے بولنے کی یا ان کو روکنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا تمہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ رات کے اس پیر ہو کیا رہا ہے، کیسا علاج چل رہا ہے؟ مگر اسے بھی کچھ علم نہیں تھا۔ میں شک میں پڑ گئی تھی کہ ایسا کون سا علاج ہے جو رات کے وقت ہوتا ہے۔ میں نے انتظامیہ کو بتایا تو انہوں نے میری شکایت کا ذرا برابر بھی نوٹس نہ لیا کہ ڈاکٹر ضیاء کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکیاں اگرچہ پاگل تھیں لیکن عزت تو رکھتی تھیں، ایسے کیسے رات کے وقت کوئی بھی آ کر بازو سے پکڑ لے اور لے جائے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا دل بار بار کہے جا رہا تھا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے درخواست لکھی کہ میری ڈیوٹی اس وارڈ میں ہی لگا دیں، لیکن مجھے اجازت نہ ملی۔ کہا گیا کہ وہ بہت خطرناک پاگل عورتوں کا وارڈ ہے، آپ وہاں ہینڈل نہیں کر سکتیں۔ میں مایوس ہو گئی، ہر طرف سے راستہ بند تھا۔ نہ جانے وہ ڈاکٹر کیا کرتے تھے، کوئی میری بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جن لڑکیوں کو میں نے اس ڈاکٹر کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں نہ ان کا ٹیسٹ کروں، کیونکہ وہ تو خود کچھ بتانے کے قابل نہیں تھیں۔ ان کا ٹیسٹ ہو جاتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اور پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں رات کو اس وارڈ میں گئی اور وہاں کی ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا۔ وہ کہنے لگی، تم ان بڑے لوگوں سے ان پاگلوں کی خاطر کیوں پنگا لے رہی ہو؟ میں نے کہا، میں پاگلوں کی ڈاکٹر ہوں تو انہی کے لیے ہی سوچوں گی۔ میں نے ان لڑکیوں کا ٹیسٹ کرنے کی نیت سے جیسے ہی قمیض پیٹ سے ہٹائی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس لڑکی کے پیٹ پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، جیسے کوئی آپریشن ہوا ہو۔ میں بھاگ کر دوسری لڑکیوں کے پاس گئی۔ وہ سب لڑکیاں جنہیں ڈاکٹرز یا اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ان سب لڑکیوں کے پیٹ کے آپریشن ہوئے تھے۔ باقی لڑکیاں بالکل ٹھیک تھیں۔ میں چونک گئی، یہ کس قسم کا علاج ڈاکٹر ضیاء کر رہے تھے؟ پیٹ کا آپریشن کیوں؟ میں نے ایک دو لڑکیوں کو معائنے کے لیے بلایا اور ان کے کچھ ٹیسٹ کروائے۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو رپورٹ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ کے مطابق ان کے جسم سے بچہ دانی غائب تھی۔ میں نے باقی لڑکیوں کے بھی ٹیسٹ کروائے اور یہی بات سامنے آئی تو میں صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر ضیاء اور اس کی ٹیم نے آخر ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ کیسا ظلم کر دیا تھا؟ میں نے سوچا، ثبوت میرے پاس ہیں، میں بھی ہسپتال کے ہیڈ کے پاس جا کر اسے ساری صورتحال بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر ضیاء ان بیچاریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ میں جوش سے اٹھی مگر پھر آدھے راستے میں ہی رک گئی۔ مجھے خیال آیا کہ پہلے میں یہ تو معلوم کر لوں کہ وہ بچیوں کی بچہ دانی نکال کر کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ میں چپ رہ گئی۔ اب مجھے ہی معلوم کرنا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہسپتال کا آدھے سے زیادہ سٹاف یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا، جو مجھے لڑکیوں کے ٹیسٹ کروا کر پتہ چلی تھی۔ ان سب نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، میں ان معاملات سے دور رہوں۔ وہ بڑے ڈاکٹر ہیں اور یہاں 10 سال سے ہیں۔ ان سے ٹکر لینا یعنی اس ہسپتال کی نوکری سے فارغ ہونا تھا، اور اسی وجہ سے کوئی بھی منہ کھولنے پر تیار نہیں تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ مجھے خود کرنا تھا۔ اگلے دن ہسپتال میں ایک نئی لڑکی کو لایا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسے تو میں جانتی تھی اور بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا۔ میرا نام ڈاکٹر شمائل انصاری ہے۔ ڈاکٹر بننے کا یہ سفر میرے لیے بہت کٹھن رہا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جس میں ڈاکٹر بننا ہی ایک خواب تصور کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک اعلیٰ انصاری خاندان کا حصہ ہوں، جن کے گھر کی لڑکیوں کو باہر کام کی غرض سے نکالنا معیوب نہیں بلکہ گناہ خیال کیا جاتا ہے۔ کوئی غریب ہو تو باقی رشتہ دار اس کی مالی مدد کر دیتے تھے، مگر یہ ہرگز کوئی برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس گھر کی لڑکی کمانے کی غرض سے باہر نکلے۔ اس روایت اور عجیب و غریب سسٹم کو توڑنے والے میرے بابا جان تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی۔ میری ماما ایک بزنس وومن تھی اور بابا بھی بزنس کرنے کی غرض سے شہر آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ شادی کے بعد میرے بابا شہر ہی شفٹ ہو گئے۔ میں پیدا ہوئی تو میری ماما کا انتقال ہو گیا۔ ابا اس قدر ٹوٹ گئے کہ ان کو اپنا ہوش و حواس ہی نہ رہا۔ انہیں میرا دھیان کہاں سے آتا؟ حویلی والوں نے ہی میری پرورش کی۔ میں اپنے ددھیال میں رہی، اسی تنگ ماحول میں جہاں سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن ہوتی تھی۔ میری ایک پھپھو اب نارمل تھی، اس لیے انہیں کبھی کمرے سے باہر نہ نکالا گیا۔ میں بڑی ہوئی تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا اور ہمدردی بھی۔ سب لوگ ان کو پاگل کہتے تھے، مگر میرے ساتھ وہ بہت خوش رہتی تھیں اور ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ میرے بابا مہینے میں ایک بار مجھے اپنے ساتھ شہر لے جاتے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میری سوتیلی ماں بھی بہت اچھی تھی
اور اس نے بابا سے کہا کہ شمائل کو ہم اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت میں 15 سال کی تھی۔ حویلی والے میری شادی کروانے کی باتیں کر رہے تھے کہ میرے بابا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں شہر میں آئی تو میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ مجھے پاگل لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ میں اب نارمل اور پاگل لوگوں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ حویلی والوں کو پتہ چلا تو قیامت آ گئی۔ دادی بہت جلال میں آ گئیں۔ انہوں نے رشتہ توڑنے کا عندیہ دے دیا، مگر میرے بابا نے ٹھان لیا کہ مجھے میرے کام سے نہیں روکیں گے۔ انہوں نے مجھے آزادی دی کہ میں جو کرنا چاہوں وہ کر لوں۔ یوں 5 سال میرے بہت مشکل سے کٹے۔ میرے خاندان نے قطع تعلق کر لیا۔ میرے بابا چلے گئے۔ حویلی والوں نے مجھے اکیلا کر دیا۔ کسی نے مجھے دلاسا نہ دیا۔ سب اچھوت سمجھتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مقصد میں کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا۔ اور آج 7 سال بعد میں اس مقام پر ہوں کہ لاہور کے سب سے بڑے مینٹل ہاسپٹل کی انچارج ہوں۔ یہاں کا سارا نصب و نسق میں نے سنبھالا ہے۔ میں نے اپنے پیشے کو اپنا دین و ایمان بنا لیا۔ پاگل مریض مجھے برے نہیں لگتے تھے، میں ان کو اپنا مانتی ہوں۔ کئی پاگل میرے علاج سے صحت یاب ہو کر گھر جا چکے تھے۔ میں نے اپنی ساری کہانی مختصر کر کے سنائی اور چپ ہو گئی۔ اس وقت میں اپنی زندگی کی کہانی ایک نیوز رپورٹر کو سنا رہی تھی، جو ایک چینل کی طرف سے میرا انٹرویو کرنے آئی تھی۔ اس نے میرا انٹرویو لیا اور چلی گئی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد اپنے آج کے کاموں کا جائزہ لیا۔ مجھے ابھی راؤنڈ پر جانا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو وہی رپورٹر مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ کہنے لگی، میم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، یہاں نہیں اور ایسے نہیں، آپ مجھے اپنا فون نمبر دیں، میں آپ سے فون پر رابطہ کر لوں گی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں کچھ چونک سی گئی اور اسے رابطہ نمبر دے دیا۔ وہ شکریہ کہہ کر بھاگ کر چلی گئی۔ مجھے اس ہسپتال میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور میری لگن اور قابلیت کی بنا پر جلد ہی مجھے اس ہسپتال کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ تاہم میں پچھلے کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میری چھٹی حص مسلسل مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ میرے خلاف کچھ کھچڑی پک رہی ہے، جو اب ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے تو حاستوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ منہ پر تو سب میرے تھے، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ میرے خلاف سنگین کرپشن کے الزامات لگ گئے۔ کیونکہ ہسپتال کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اس لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر پھنسایا گیا۔ گزشتہ دنوں ہسپتال کی طرف سے جو یتیم خانے کو چیک دیا گیا تھا، اس پر میرے دستخط تھے۔ مجھے خود ای میل کر کے کہا گیا تھا کہ میں اتنی رقم چندہ کروں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک اکاؤنٹ سے ای میل آئی تھی۔ سارے واقعے کو مرچ مسالہ لگا کر اسی رپورٹر نے پیش کیا تھا۔ مجھے سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرا پرسنل انٹرویو لینے آئی تھی، اور اس نے اب میرے خلاف ٹی وی پر جانے کیا کیا نشر کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے میرا تبادلہ یہاں ہو گیا۔ میں اپنی بربادی کی ذمہ دار اسے بھی ٹھہراتی تھی۔ اسی کی وجہ سے میں آج یہاں تھی، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کو کوئی داخل کروا کر چلا گیا۔ یہ ابھی 2 یا 3 ماہ پہلے کی بات تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی اور میرے خلاف سازش کرنے والوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور آج یوں بیمار ہو کر میرے ہی رحم و کرم پر چلی آئی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ مجھے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس کا مکمل معائنہ کیا اور دیکھا کہ اس کے جسم پر چوٹوں کے کافی نشان ہیں، اور میرے خیال سے اس کو کرنٹ وغیرہ دیا جاتا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی تھی۔ اگرچہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، مگر میں اب اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کا علاج شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ضیاء کے راز تک بھی پہنچ جاؤں، مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی تھی۔ وہ بہت شاطر انسان تھا۔ مردوں والے وارڈ میں ہم فیمیل ڈاکٹرز کا جانا بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہاں مرد ڈاکٹر ہی کافی ہوتے تھے۔ میں نے بہت بار دیکھا تھا کہ وہ لڑکیوں کو مردوں والی سائڈ پر لے جاتے تھے۔ میں انتظار میں تھی کہ کب وہ اگلا شکار کریں گے، مگر ابھی کے لیے ڈاکٹر ضیاء کو مجھ پر شک ہو گیا کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں، تو وہ ایک دن میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اگر میں نے ادھر ادھر تانکا جھانکی کرنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اپنی سانس قابو میں کرتی رہی۔ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی، مگر آواز حلق سے نہ نکلی۔ مجھے خود پر بہت غصہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نیوز رپورٹر شیبہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ گندا آدمی ہے جو پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر ضیاء کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے دوپہر کی گولی خود اپنے ہاتھوں سے کھلائی۔
میرا ارادہ تھا کہ اسے جلد از جلد صحت یاب کروں تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، اسے کون چھوڑ کر گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک اچھی اور ذہین لڑکی تھی۔ ذہین لڑکی کو ذہنی مریضہ بنا دیا گیا، ایسا کس نے کیا؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک الجھن پیدا کر رہا تھا۔ شیبا کو یہاں تک چھوڑ کر جو بھی گیا تھا یقیناً اسی نے اس کی حالت کی تھی۔ میں نے رجسٹر چیک کیا تو دیکھا کہ رشتہ دار والے خانے میں ہمسایہ لکھا ہوا تھا، یعنی اس کو کوئی پڑوسی چھوڑ کر گیا تھا۔ شیبا کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، گو کہ اب علاج سے وہ بہتری کی جانب گامزن تھی، مگر جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جاتی تب تک کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے پورے 1 ماہ شیبا پر اپنا وقت اور محنت کی، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ کہنے لگی آپ کے ساتھ برا کیا تھا تو قدرت نے مجھے سزا دی۔ میرا کام تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں رپورٹنگ کرتی ہوں۔ مجھے پورے ملک کے پاگل خانوں کی معلومات لینی تھی اور ویڈیو بنانی تھی۔ میں اس لیے مشہور تھی کیونکہ میں سچ کو سامنے لے کر آتی تھی۔ میں بھیس بدل کر یہاں آئی تھی تاکہ معلوم کر سکوں کہ اس پاگل خانے کا ماحول کیسا ہے۔ میں 1 ہفتہ یہاں رہی اور اس پاگل خانے کے متعلق مجھے بہت حیرت انگیز اور تلخ باتیں پتہ چلیں۔ یہاں پاگل مردوں کے جسم سے مختلف آرگنز نکال کر ان پر تجربات کیے جاتے ہیں، اور تو اور پاگل عورتوں کے جسم سے بچہ دانی بھی نکال لی جاتی ہے۔ میں نے سب ریکارڈ کیا تھا اور میرے پاس ثبوت تھے۔ میں واپس گئی، اپنے چینل کے مالکان کو بتایا، انہوں نے وہ سارے ثبوت مجھ سے لے لیے اور مجھے کہا یہ سب کچھ وہ موقع پر نشر کریں گے۔ مجھے آپ کا انٹرویو کرنا اور حالات کا جائزہ لینے کا آرڈر دیا گیا۔ جس پاگل خانے میں آپ پہلے کام کرتی تھیں میں وہاں بھی بھیس بدل کر رہی تھی، مگر وہاں ایسا ویسا کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ میں تب آپ کو یہاں کے بارے میں بھی بتانا چاہتی تھی، اس لیے نمبر لیا۔ میں نے چینل والوں کو سب بتا دیا، مگر یہ سن کر میں دنگ رہ گئی جب مجھے کہا گیا کہ میں آپ کے خلاف شو کروں ورنہ نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے اپنی نوکری بچانے کی خاطر آپ پر جھوٹے الزام لگا دیے۔ میں نے جو کیا اپنے چینل والوں کے کہنے میں آ کر کیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ آپ کے خلاف آپ کے ہی 1-2 ڈاکٹرز کی سازش تھی اور مجھے بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ میں نے جب چینل والوں کو دھمکی دی مجھے سب معلوم ہو گیا ہے اور میں اب پوری دنیا کو بتا دوں گی، تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے باندھ دیا۔ میری یادداشت مٹانے کے لیے وہ لوگ روز مجھے کرنٹ لگاتے تھے، اور آخر میرا اپنا شوہر ہی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ پیسوں کی لالچ میں مجھے یہاں چھوڑ گیا، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے آپ جیسی ڈاکٹر ملی جس نے مجھے پہلے کی طرح کر دیا۔ شیبا کی کہانی سن کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ بچہ دانی نکال کر آخر کرتے کیا ہیں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ چاہیں تو میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں تو پاگل ہوں، اور پاگل تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ضیاء کے پیچھے چلی جاؤں گی اور سب کچھ معلوم کر کے چلی آؤں گی، مگر اس میں رسک اور خطرہ بہت تھا۔ میں اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت نقصان اٹھا چکی تھی۔ اب میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے پاس ایک اور بہت اچھا پلان تھا۔ اس آئیڈیا پر عمل کر کے ساری سچائی ہمیں معلوم ہو سکتی تھی۔ میں اگلے دن مارکیٹ گئی اور ایک بٹن کیمرہ خریدا، اور میں نے لا کر شیبا کو دے دیا اور اسے اس وارڈ میں بھیج دیا جہاں ڈاکٹر ضیاء نے راؤنڈ لگانا تھا۔ شیبا خوبصورت اور جوان تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ شیبا کا ہی انتخاب کرے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ضیاء پاگلوں کے وارڈ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے ساتھ شیبا تھی۔ میرا یقین سچ نکلا تھا۔ اب آگے کی کارروائی مجھے کرنی تھی۔ میں نے بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور شیبا کا ہاتھ چھڑا کر کہا کہ آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ کریں، یہ میری مریضہ ہے، آپ لوگ اسے اپنے تجربے کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ میری تلخ بات پر ڈاکٹر ضیاء کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ دونوں خالی ہاتھوں واپس چلے گئے۔ میں نے شیبا سے پوچھا کام ہو گیا تو وہ کہنے لگی ہاں جی۔ میں نے دونوں کے کوٹ کی جیبوں پر وہ بٹن کیمرہ فٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس کو شاباشی دی اور ہم دونوں میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور موبائل پر لائیو ویڈیو دیکھنے لگے کہ اب ڈاکٹر ضیاء کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی لیبارٹری میں جاتے ہی غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور دوسرے ڈاکٹر کو بلایا۔ وہ چھٹانگ بھر کی ڈاکٹر کئی دنوں سے راستہ روک رہی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ہماری اصلیت تک پہنچے۔ ہمیں اس کا کانٹا صاف کرنا پڑے گا۔ میں اپنے بارے میں یہ منصوبہ سن کر ہنس پڑی۔ ان کو ابھی میرا پتہ نہیں تھا۔ اسی پل ایک اور ڈاکٹر کمرے میں آیا۔
اس کے ساتھ ایک نیم بے ہوش جوان لڑکی تھی جسے انہوں نے ٹیبل پر لٹا دیا۔ آج شاید وہ اس بیچاری کی بچہ دانی نکالنے والے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اس کے پاس جاؤں اور اس لڑکی کو بچا لوں، مگر ثبوت بننے کے لیے ضروری تھا کہ میں چپ چاپ ریکارڈنگ ہونے دوں۔ اس لڑکی کے جسم سے بچے دانی نکال کر احتیاط سے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر محفوظ کر دی۔ اس کے بعد اس کے جسم پر ٹانکے لگا دیے اور لڑکی کو روانہ کر دیا۔ میرے پاس ریکارڈ ہو چکا تھا اور یہ ثبوت اس کو جیل پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ وہ واقعے کی تفصیلات خود پولیس کو بتا دیتا کہ اس پر وہ کس قسم کے تجربات کرتا تھا۔ میں نے اگلے دن سارے ثبوت پولیس کی بجائے سوشل میڈیا پر ڈال دیے، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر پولیس بھی ملی ہوئی ہو اور مجھ سے ثبوت لے کر ضائع کر دیے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے سوشل میڈیا پر سب ڈال دیا اور ایک طوفان مچ گیا۔ پولیس پر دباؤ بڑھ گیا اور آخرکار ان سب ڈاکٹرز کو گرفتار کرنا پڑا۔ ڈاکٹر ضیاء نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈرز کے اندر بچہ دانی پلانٹ کر کے بچے کی پیدائش کروانے کے طریقوں پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس نے اب تک کئی خواجہ سروں کے اندر ان لڑکیوں سے نکالی گئی بچے دانی پلانٹ کی تھی اور آرٹیفیشل برتھ کے طریقے کو رواج دینا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ جو عورتیں بانجھ تھیں یا کسی بھی وجہ سے اپنی بچہ دانی کھو دیتی تھیں، یہ بھاری رقم کے عوض آپریشن کر کے ان میں بچہ دانی پلانٹ کر دیتے تھے۔ ابھی یہ سب تجربات ہو رہے تھے کہ وہ سب میری نظروں میں آ گئے۔ میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور ساری کہانی جاننے کی خاطر ان کو ٹریپ کیا۔ اس کے علاوہ شیبا نے جو ثبوت کچھ عرصہ پہلے اکٹھے کیے تھے اس نے وہ بھی سوشل میڈیا پر ڈال دیے، ساتھ ہی اپنے چینل والوں پر بھی مقدمہ کر دیا۔ اس نے ایک ویڈیو میں بیان دے کر میری بے گناہی بھی ثابت کر دی۔ ان ڈاکٹرز کو عدالت نے سزا دی تھی، ان کا لائسنس کینسل کر دیا تھا۔ میری سچائی پتہ چلنے پر مجھے دوبارہ لاہور میں اپنا چارج سنبھالنے کی آفر کی گئی، مگر اب میں یہاں ہی رہنا چاہتی تھی۔ یہاں کا نظام کافی خراب تھا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری اشد ضرورت تھی۔